اس لعنتی کتے کمینے یزید کے بارے میں جس نے اللہ کے گھر پہ پتھر برسوائے، جس نے کئی 100 صحابہ کو شہید کیا، جس نے حضور کی بچیوں کو بے عزتی کر کے اپنے دربار میں کھڑا کیا، اور حضرت سیدہ زینب جب دربار یزید میں پہنچی ان کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اور ان کے اتنے لمبے سفر پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کپڑوں کی کیا حالت، اور اوپر گرد اور کیا سے کیا معاملہ تھا۔ یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فاطمہ کی اولاد کھڑی ہے۔ یزید کی بیوی کانپنے لگی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ یزید کانپنے لگا، کہنے لگا چہرہ ڈھانپ، چہرہ ڈھانپ، نقاب کر۔ تڑپ کے کہنے لگی یزید کی بیوی ارے بدبخت، تجھے میری حیا ہے، حضور کی بچیوں کی حیا نہیں ہے، کہاں کھڑی کی ہوئی ہے؟ 1000 جرم اس کتے کے ایک طرف ہوں، نبی کی بچیوں کو اس طرح بھرے دربار میں قیدی اور مجرم بنا کے کھڑا کرنا، اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو اس قسم کے جملے کہنا کہ کیسی لگی تمہیں ذلت، دیکھ تیرے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ سیدہ زینب نے آگے سے جواب دیا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کمینے نے وہاں بیٹھ کے امام علی مقام کے سر انور پہ چھڑیاں ماری، جس سے آپ کے دندان مبارک پہ چھڑیاں پڑی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی آپ نے فرمایا آپ پیچھے کر، ان ہونٹوں کو میں نے حضور کو بارہا چومتے دیکھا ہے، ان دانتوں پہ میرے نبی نے بارہا بوسے دیے ہیں، آنکھ ہٹا، چھڑی ہٹا ان دانتوں سے۔ گرامی المرتبت حاضرین، یہ سب ظلم کہاں ہوئے؟ دربار یزید کے اندر ہوئے، اور پھر اس کتے نے وہاں شعر پڑے کہ کاش آج وہ بدر کے مرے ہوئے میرے باپ دادے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا ہے، میں ان کی اولاد میں سے نہ ہوتا اگر میں محمد کی آل سے بدلہ نہ لیتا۔ اور پھر شراب پی، خوشی میں جھوما، خوشی میں رقص کیا، امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں اس لمتی نے وہاں جشن کا سما کیا، اور اس کے بعد دلائل دینے کے لیے کہنے لگا میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پہ ہیں۔ اور پھر جب سیدہ زینب کو کہا دیکھ کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے، سیدہ مسکرائی۔ آپ نے فرمایا یزید تیرے پاس فوج ہے، تیرے پاس قوت ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس حکومت ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، چھوڑیے لمبی چوڑی بات کو، میں آپ سے دعوت دیتا ہوں، مولویاں دے جا کے 2-2 گھنٹے بہ جاندے ہو، کدی خود کتاب کھول کے پڑھ لو، خود ننگے ہو جان گے مولوی یہ 2 نمبریاں کرن والے۔ جاؤ اہل سنت کی معتمد علیہ کتب کو پڑھو، کچھ بھی نہ پڑھنا، صرف یہ پڑھنا کہ سیدہ زینب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے خطبہ کیا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ یزید کے کرتوتوں کی ایف آئی آر ہے، یزید کے کرتوتوں کی ایف آئی آر ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک جرم اس کے سامنے بیان کیا۔ واہ علی کی بیٹی، ہاں ان کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ یزیدی ایسے ہوں گے جو اپنے باپ کے حق میں اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے نہیں، منہ پہ ساری باتیں کریں، تمام کتابوں کو اٹھاؤ، ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ یزید نے سیدہ زینب کے لگائے ہوئے اعتراضات اور ان کے بیان کردہ حقائق کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے بھائی کو بے آب و گیانہ قتل کیا، تو نے ہماری توہین کی، تو نے ہمیں قیدی بنایا، اور یہ تیرے فوجیوں میں اس طرح مار مار کے لاتے رہے جیسے لوگ جانوروں کو مارتے ہیں، ہم گرتے تھے، یہ ہمارے جسموں پہ لاٹھیاں مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، انہوں نے ہمیں پورے راستے میں رسیوں میں جکڑ کے لایا۔ یہ سب بیان کیا سیدہ زینب نے دربار میں اندر کھڑے ہو کر۔ یزید کتے نے بجائے اس کے کہ وہ کہتا جی میں نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کوئی ایکسکیوز کرتا، کہنے لگا تسی ذلیل ہونا سی ہو گئے ہو، سارے بولو استغفر اللہ۔ سیدہ زینب نے اس وقت جو جملے بولے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا،
ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ایمانداروں کے لیے ہے، اور خدا کی قسم ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ حضور کے قریبی ایماندار ہیں. جس گھڑی یزید نے یہ جملے سنے اور بھڑک اٹھا، کہنے لگا دیکھو اگر تم عزت والے ہوتے تمہارے بھائی کا سر یہاں میرے سامنے پڑا نہ ہوتا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ فخر کر کر کے کہہ رہا تھا اور میرا نانا ہوتا، میرا فلاں ہوتا، آج وہ دیکھتے میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں مسجد کے مینار سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ زینب آپ نے فرمایا یزید اب بتا یہ اذان میں نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ اب بتانا تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے. فسکت، چپ ہو گیا. صرف چپ ہی نہیں ہو گیا، اب علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں اب شرمندہ ہوا. اس کے بعد پھر ڈرامہ کر کے رونے لگا. یہ 2 نمبر یزیدی مولوی یہ والے جملے بیان کرتے ہیں، پچھلے نہیں. کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو حسین دا ذکر سن کے رو پیا سی نا. علامہ ابن اسیر اور دیگر علماء لکھتے ہیں رویا حسین پہ نہیں، پچھتایا اس بات پہ جس حکومت کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ تو اب میرے پاؤں سے تخت کھسکنے لگ گیا. کیونکہ بڑے دربار میں سیدہ زینب کے خطبے نے آگ لگا کے رکھ دی تھی. حقائق جہاں بولتے ہیں نا تو وہاں آگ، آئے ہائے سبحان اللہ کی آواز ہے، وہاں پر آگ. میرے دوستو یہ یزید لعنتی کمینہ، دھیان ہے، یہ یزید لعنتی کمینہ، میں تو اسے کتا بھی نہ کہوں، میرے کتا گھروں میں کتے کو یزید کہہ کے کبھی نہ بلاؤں، بلکہ میرا کتا ہلکا ہو جائے، میرا کتا پاگل ہو جائے، میں اس کتے پاگل کتے کو بھی کبھی یزید کہہ کے نہ بلاؤں، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کبھی یہ کتا بارگاہ رب العزت میں قیامت والے دن احتجاج نہ کر لے. ربا سونیا میں کتا ضرور تھا لیکن تیرے نبی کی آل کا قاتل تو نہیں تھا. پورے ذخیرے حدیث میں محدثین کرام نے یزید لعنتی سے ایک روایت بھی نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ وہ بڑے سیانے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر اسے روایت لے لیں گے تو یہ سند میں استاد بن جائے گا. بھائی جس سے روایت دی جائے پھر وہ استاد ہوتا ہے نا. تو پھر کئیوں نے پھر یہ والا کیا بولتے ہیں پلی لینی چاہیے. نہیں دیکھیں اتنے بڑے محدثین اس سے روایت کرتے ہیں تو سند کا راوی کا ہے نا، یہ حدیث کا راوی اسے حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جی یزید سے روایت نہیں لیتے آپ بھڑک کے بات کیسی کی ہے تم نے؟ وہ یزید جیسے کتوں کمینوں سے بھی حدیث لی جا سکتی ہے؟ یعنی سوال پہ پرم ہو گئے کل حضرت امام احمد بن حنبل. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، سوال پہ بھڑک اٹھے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کیا ہے، تم کہتے ہو کہ یزید سے روایت دی جائے تو کیوں نہیں لی؟ جب حدیث کی سند نہیں تو فقہ کی تو ہے ہی نہیں، اور فقہ کی نہیں ہے تو روحانیت والا تو کھاتا ہی دوسری طرف ہے. بولو یار. پھر ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کس رشتے سے تمہارے ذہنوں میں اس کی محبت کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ذرہ اور دانہ بھی آ گیا ہے؟ جب رشتہ ہی کوئی نہیں، نہ ایمان والا، نہ شریعت والا، نہ طریقت والا، نہ کتاب والا، کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا نام کیسے؟ اور دوسری طرف دیکھو حسین کہاں کہاں چھوڑو گے. نماز میں حسین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟
ہے میرے دوستو، جب تک حسین ابن علی پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں حسین ابن علی، قرآن کی آیتوں کی تشریح میں حسین ابن علی، نبی کی سیرت میں حسین ابن علی، نبی کی زندگی میں حسین ابن علی، نبی کی حدیث میں حسین ابن علی۔ اور یہ جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں، ان سارے سلسلوں کا رہبر و رہنما حسین ابن علی۔ یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ چشتی، یہ کبروی، یہ تاروی، یہ جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، یہ سارے جا کے جمع ہوتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی پر۔ جنید بغدادی دو واسطوں سے مرید امام علی رضا کے، امام علی رضا اپنے والد کے، وہ اپنے والد کے، وہ اپنے والد کے، اور وہ اپنے والد امام حسین کے۔